नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि NA-75 डस्का के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे में क्या ड्रामाई मोड़ आया है। 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला असल में कहां गायब रहा और इस अमले के जो मोबाइल थे वो असल में किसके पास थे और इन मोबाइल नंबर्स को क्यों बंद किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से क्या बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ऐलान किया है, यानी क्या हैरानकुन ऐलान किया है और इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद किस नौयत की एक बहुत बड़ी कानूनी जंग शुरू होने जा रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर, यानी NA-75 का जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है उसमें क्या सनसनीखेज मोड़ आया है और ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला गायब रहा, असल में ये अमला किस जगह गायब हो गया था और अब किस नौयत की कानूनी जंग शुरू हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो NA-75 की नशिस्त है ये मुस्लिम लीग नून के रुकन सैयद इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल पर खाली हुई थी और यहां जो ज़िमनी इंतखाब होना था वो कोरोना की वजह से कुछ ताखीर का शिकार हुआ और अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ यहां नून लीग की उम्मीदवार जो थीं वो सैयद इफ्तिखारुल हसन की बेटी नौशीन इफ्तिखार थीं। अब इसी हलके में दो बहुत हैरानकुन वाकयात हुए। वो वाकयात ये थे कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार सैयद इफ्तिखारुल हसन ने यहां से 1,01,617 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में तहरीके इंसाफ ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसका पहले PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और ये जो उम्मीदवार था असल में पहले काफ लीग की सियासत करता रहा और इसके डस्का में अब रिसेंटली कोई डीप रूट्स भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अपना जो इसका असर रसूख था सियासी उसकी वजह से इस उम्मीदवार ने टिकट हासिल कर लिया और इस उम्मीदवार का नाम है असजद मल्ही। अब असजद मल्ही ने इस इलेक्शन में सिर्फ 61,432 वोट हासिल किए थे, लेकिन इस मामले में एक हैरानकुन मोड़ भी था और वो मोड़ ये था कि असजद मल्ही तो ये इलेक्शन 40,000 वोटों से हार गए, लेकिन यहां एक हैरानकुन मामला भी हुआ और वो मामला ये था कि इसी हलके से तहरीके इंसाफ के एक और रुकन ऐसे थे जो PTI का टिकट हासिल करना चाहते थे। उन्होंने PTI के लिए काम भी किया हुआ था। उनका नाम उस्मान आबिद था और उन्होंने जब टिकट नहीं मिला उन्हें PTI की जानिब से तो उन्होंने आज़ादाना हैसियत में इंतखाब लड़ा, यानी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इंतखाब लड़ा और उन्होंने यहां से 57,000 वोट हासिल कर लिए तहरीके इंसाफ की सपोर्ट ना होने के बावजूद, तहरीके इंसाफ का प्लेटफॉर्म ना होने के बावजूद। अब वापस आते हैं कि हालिया इलेक्शन के आदादो शुमार क्या हुए और फिर आपको यह भी बताते हैं कि इस हलके का जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है वो असल में क्या है। तो आपको आगाह करें कि इस हलके में वोटर्स की कुल तादाद 4,04,300 है और यहां 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अब इनमें से 20 पोलिंग स्टेशंस पर क्या पुरअसरार वाकयात हुए उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस नतीजे के हवाले से अब क्या बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ऐलान किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि NA-75 सियालकोट 4 के ज़िमनी इलेक्शन का जो नतीजा है वो गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुआ और इस दौरान इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो गईं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि DRO और RO की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम अफसरान की जानिब से भी कोई जवाब नहीं मिला। इसी एलामिया में यह भी कहा गया
کہ چیف سیکرٹری پنجاب سے رات 3 بجے کے قریب رابطہ ہوا اور انہوں نے گمشدہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے اور جو پولنگ بیگز گمشدہ تھے ان کو ٹریس کرنے یعنی ان کو تلاش کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، یعنی انہوں نے بھی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر کافی کوششوں کے بعد صبح 6 بجے پریزائڈنگ جو آفیسرز ہیں وہ پولنگ بیگز کے ہمراہ واپس آئے۔ اب الیکشن کمیشن کا ایک اور حیران کن اعلان بھی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ڈی آر او اور آر اوز نے اطلاع دی کہ NA-75 کے ضمنی الیکشن میں 20 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے، لہٰذا جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی، انکوائری مکمل نہیں ہوتی، اس حلقے کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں، اور اسی وجہ سے ڈی آر او ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اہم بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ڈی آر او اور جو آر او ہیں ان کو NA-75 ڈسکا کے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلے انکوائری مکمل کی جائے۔ اس کے علاوہ صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈی آر او اور آر او کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے اس کو محفوظ کر لیں۔ اور ایک بہت بڑی نشاندہی الیکشن کمیشن نے اس اعلامیے میں ایک اور بھی کی، اور وہ نشاندہی یہ تھی کہ یہ جو پورا میس ہوا، یہ جو پورا معاملہ ہوا، یہ اصل میں انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری اور نااہلی لگتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں کہ 20 پولنگ سٹیشنز پر اصل میں کیا ہوا۔ تو آپ کو بتائیں کہ جو 360 پولنگ سٹیشنز یہاں قائم کیے گئے تھے، ان میں سے جب 337 کا نتیجہ آیا تو اس وقت تک نون لیگ کی جو امیدوار ہیں انہوں نے 97,000 ووٹ حاصل کر رکھے تھے، اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہوں نے جب 337 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آیا تو 94,000 ووٹ حاصل کر رکھے تھے۔ یوں اس وقت تک نون لیگ کی امیدوار کو 3,000 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، اور صرف 23 ایسے پولنگ سٹیشن تھے جن کا نتیجہ آنا باقی تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اطلاعات آئیں ان کے مطابق جو عملہ غائب ہوا ان کے موبائل فونز بھی بند ہو گئے، اور الیکشن کمیشن ان کے موبائل فونز پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کے موبائل فون بھی مکمل طور پر بند تھے۔ اب اس معاملے میں ایک پھر حیران کن ٹوسٹ آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ایک بہت ہی معنی خیز بیان دے دیا، اور یہ بیان انہوں نے ایک ٹویٹ کی صورت میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے جو تمام 360 پولنگ سٹیشن تھے ان کے نتائج آگے ہیں، اور ان نتائج کے مطابق تحریک انصاف 7,827 یعنی 7,827 ووٹوں کی برتری حاصل کر کے میدان مار چکی ہے، اور نون لیگ کے احسن اقبال، جاوید لطیف اور جو دیگر لوگ ہیں وہ الیکشن کمیشن کا جو وہاں عملہ تھا انہوں نے ان کو یرغمال بنایا ہے، اور الیکشن کمیشن کو نتائج جاری کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ فردوس عاشق آوان کا بیان تھا۔ اسی معاملے پر شہباز گل جو ہیں وہ بھی کود پڑے، اور انہوں نے تو ایک بہت ہی حیران کن بیان دیا، اور یہ بیان دھند کے متعلق تھا۔ شہباز گل نے پہلے تو کہا کہ الیکشن جو ہے یہ ڈسکا والا، یہ ہم 7,827 ووٹوں سے یعنی پی ٹی آئی 7,827 ووٹوں سے جیت چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مریم نواز اور ان کے پاپا کے بیانیے کو شکست ہوئی ہے، اور اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ جب نون لیگ ریاست مخالف بیانیہ بنائے گی تو اس کو شکست ہوگی۔ آپ کرپشن کریں گے تو ہار آپ کا مقدر ہوگی، یہ شہباز گل کے الفاظ تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑے دلچسپ الفاظ اور بھی استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حلقے میں جو الیکشن کے نتائج میں تاخیر ہوئی اس کی وجہ اصل میں دھند تھی، یعنی دھند کی وجہ سے یہاں الیکشن نتائج تاخیر کا شکار ہوئے، یہ شہباز گل کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ یہاں
جو صحافی کور کر رہے تھے اس الیکشن کو، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کیا بتائیں۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں جو تشدد کے واقعات ہوئے اس میں صرف پی ٹی آئی ملوث نہیں تھی، بلکہ نون لیگ کی جانب سے بھی یہ جو تشدد کے واقعات ہیں وہ بھی ہوئے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح سے یہ پورا ایک پرتشدد ماحول بنایا گیا، اسی طرح نون لیگ نے بھی یہاں ایک بہت زیادہ تشدد کا ماحول بنایا، اور بدقسمتی سے یہاں تحریک انصاف کا بھی ایک کارکن جاں بحق ہو گیا اور نون لیگ کا بھی ایک کارکن جاں بحق ہو گیا۔ اب اسی معاملے پر مریم نواز نے بھی ایک بہت بڑا اعلان کیا، اور یہ جو اعلان ہے انہوں نے ایک بیان کی صورت میں کیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے یہ جو حلقہ ہے این اے 75 ڈسکا، اس کے نتائج روکے گئے ہیں، یہ نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ نتائج تبدیل کیے گئے تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ مریم نواز کے الفاظ تھے۔ اور دوسری جانب این اے 45 جو ہے، وہاں سے پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ این اے 45 کرم کی جو نشست ہے وہ پی ٹی آئی نے جیت لی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔